بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں، شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں سدا رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اللہ ولی ہے، والی ہے، سرپرست ہے، نگران ہے، نگہبان ہے اور محسن ہے اہل ایمان کا، کہ وہ ان کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی اور ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان ایمان لائے تو ایمان لانا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اس کی مہربانی سے ہے. پھر جب انسان مومن ہوا تو وہ شرعی احکام کا پابند ہوا، اور جب شرعی احکام کا پابند ہوا تو یہ شرعی احکام نور ہی نور ہیں، اور یہ روشنی ہی روشنی ہے، اور یہ کامیابی ہی کامیابی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ کافر ہوئے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے شیاطین کو اپنا معبود بنا لیا، انہوں نے شیاطین کو اپنا کارساز اور مددگار سمجھ لیا، اور وہ شیاطین کی عبادت اور پوجا کرنے لگے. پوجا کرنے کے لیے یہ لازم نہیں کہ ان کو سجدہ کریں، شیاطین کی بات مان کر چلنا ہی بھی پوجا کے مترادف ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے خبروں کو، یعنی اپنے یہودی بڑے علماء کو، انہوں نے رب بنا دیا اللہ کو چھوڑ کر. تو ایک یہودی جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے ان کو خدا تو نہیں بنایا تھا، قرآن میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو خدا بنا دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال بتلاتے تھے تم اسی کو حلال سمجھتے تھے، اور جس کو حرام بتلاتے تھے تم اسی کو حرام سمجھتے تھے. یعنی اندھی تقدیر ان کی اتنی زیادہ کرتے تھے کہ شرعی احکام کو سامنے نہیں رکھتے تھے. جو انہوں نے اپنی مرضی سے تمہیں کہہ دیا تم نے فوراً مان لیا، تو کہنے لگا کہ ہاں یہ تو ہوتا تھا. فرمایا یہی ہے رب بنانا. تو اسی طرح شیاطین وغیرہ جو ہیں، جب انسان ان کی اتباع کرتا ہے اور شیطانی کاموں میں آگے بڑھتا ہے، گمراہی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، تو یہی شیاطین کو خدا بنانا ہے، اور شیاطین کو اپنا سرپرست اور نگران بنانا ہے، اور ان کو اپنا رب بنانا ہے، اور یہی گمراہی کا ذریعہ ہے. اور شیاطین سے اور ان کی گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا ہے. باقاعدہ کئی جگہ حکم دیا ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ کہ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن آپ کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وسوسہ آ جائے اور آپ کو آ جائے اور شیطان کی طرف سے آ جائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اور دوسری جگہ حکم دیا ہے باقاعدہ کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. قل، آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک رب ان یحضرون،
اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے قریب آ جائیں، ان کے وسوسوں سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور ان کے قرب سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، تب جا کے حفاظت ہوگی۔ تو لہذا شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ اللہ آپ نے ان انسانوں کی وجہ سے مجھے خلافت عرضی سے محروم کیا ہے، لہذا ہر ممکن طریقے سے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ شیطان نے چیلنج کے طور پر کہا تھا کہ میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، ہر طرف سے اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ فلا تجد اکثرہم شاکرین۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا جواب دیا کہ جو مخلص ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو مخلص ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور جن میں اخلاص نہ ہو ان کو تو گمراہ کر سکے گا۔ تو لہٰذا اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اخلاص کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کریں، حکم ہو تو اللہ کا ہو، طریقہ ہو تو اللہ کا بتلایا ہوا ہو، مذہب اور شریعت ہو تو اللہ کا بتلایا ہوا ہو، اللہ کے محبوب کا بتلایا ہوا ہو، یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔